قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قل اے نبی آپ ان سے فرمائیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر تمہارے آبا، تمہارے اولادیں، بیٹے، اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور تمہارا خاندان، اور تمہارا مال جس کو تم نے کمایا ہے، وتجارت، اور تمہاری تجارت، تخشون کسادها، جس کے تباہ ہونے سے تمہیں ڈر لگتا ہے، ومساکن، اور تمہارے گھر، ترضونها، جس پر تم راضی ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور جہاد فی سبیلہ، اور تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی نسبت، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے فاسق قوم کو۔ یہاں پر گزشتہ ذکر کردہ موضوع یعنی محبت کا ذکر ہے۔ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، محبت ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو یا اللہ رب العزت کی محبت ہو، اشیاء کی محبت ہو، ترجیحات کی محبت ہو، یہ سارے ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا جزء لا ينفق ہے۔ جزء لا ينفق ایک ٹرمینالوجی ہے، ایسا جز لا ينفق، جس کا مطلب ہے کہ جو جدا نہ ہو، یعنی کہ ایسا جز ہے جو کہ ایمان میں شامل ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، جس چیز کی محبت ہوتی ہے انسان ہمیشہ اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، جس کی محبت نہیں ہوتی انسان اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ یہ ایک انسانی مزاج سمجھیں، انسان کی کمزوری سمجھیں، یا فطرت سمجھیں، یا کچھ بھی سمجھ لیں، انسان کو جس سے نفرت ہوتی ہے اس سے دور بھاگتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے قریب آتا ہے۔ اللہ کی محبت ہونا اور اللہ کے رسول کی محبت ہونا، یہ اللہ رب العزت نے دو الفاظ میں فرمایا، یہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ کسی کی محبت بھی ہو، اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں۔ قل ان کان آباؤکم، تمہارے آبا، و ابناؤکم، تمہاری اولاد۔ خیر، یہ 8 چیزیں اللہ نے اس پوری آیت میں گنوائی ہیں، تو ان کی محبت انسان کے دل میں طبعی طور پر ہوتی ہے۔ دیکھیں، مال کی محبت بھی ہوتی ہے، اگر یہ محبت نہ ہو تو انسان آج یہ ساری دنیا کا نظام نہیں چل سکے گا۔ یہ محبت اپنی جگہ پر ہونا ضروری ہے، اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو گزارا نہیں ہوگا۔ یہ محبت اپنی جگہ ہونا انتہائی ضروری ہے، اگر نہیں ہوگی تو معاملات چل ہی نہیں سکیں گے۔ یہ محبت بھی ہے، یہ خواہش بھی ہے، انسان کی زندگی بھی ہے، تو یہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان سب کی محبت ہونے کے باوجود اللہ کی محبت زیادہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے فرشتے بھی پیدا فرمائے ہیں، اللہ نے عبادت کے لیے اور بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت کو ہم سے عبادت مطلوب ہے۔ کسی مفسر نے یہ تک لکھا ہے کہ بہت سے ایسے جانور ہیں جو کہ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہی سجدے کی حالت میں، جیسے کہ سانپ ہے، جیسے کہ کینگرو ہے، یہ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ بہت سے ایسے جانور ہیں جو رکوع کی حالت میں پیدا ہوئے، جیسے ہمارے مویشی 4 ٹانگوں والے، یہ رکوع کی حالت میں اللہ نے پیدا ہی رکوع کی حالت میں فرمائے ہیں۔
اور بہت سے ایسے جانور ہیں جن کو اللہ نے قیام کی حالت میں پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کو یہ تینوں چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان تیرے پاس یہ تینوں قسم کی عبادت ہے، لیکن ان کے لیے جانوروں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو سجدے کی حالت میں پیدا ہے ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، جو رکوع کی حالت میں پیدا شدہ ہیں ان کے لیے رکوع کی حالت میں کوئی رکاوٹ نہیں، جو قیام کی حالت میں پیدا شدہ ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن انسان سے جب عبادت کو مانگا ہے کہ میں نے تو تمہیں عبادت کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا، تو تمہارے سامنے رکاوٹ رکھی ہے، اور وہ رکاوٹ ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی ہوتی ہے، وہ ساری رکاوٹیں اللہ نے اس آیت میں درج فرمائی۔ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، 5 چیزیں، واموال اقترفتموها، 6 چیز، وتجارۃ تخشون کسادها، 7ویں چیز، ومساکن ترضونها، گھر، 8ویں چیز۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اصل میں یہ 4 چیزیں ہیں، نمبر 1 رشتہ دار، نمبر 2 مال، نمبر 3 تجارت، نمبر 4 گھر۔ یہ اصل میں 4 چیزیں ہیں، گننے میں 8 چیزیں ہیں کہ رشتہ دار میں تمام قسم کے رشتے آئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے 4 قسم کی رکاوٹیں رکھی ہیں جو انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان رکاوٹوں کو پار کرنا ضروری ہے، اگر پار نہ کیا تو یہ انجام سائد کے اندر ہے۔ میں ہر رشتے کو سمجھنا اور سمجھانا ضروری نہیں ہے، بس کچھ بنیادی باتیں یہاں پر ذکر کر دوں۔ قل ان کان آباؤکم، جو سلیم الفطرت آدمی ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اپنے بڑوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے والدین، ہمیشہ اپنے دادا نانا، ان سے تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک سلیم الفطرت آدمی کی پہچان ہے۔ جو اپنے بڑوں سے تعلق نہیں رکھتا اس کی عقل میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، اس کی عقل میں کچھ نہ کچھ کسی بھی درجے کا فطور ہوتا ہے کہ وہ رشتے کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے کسی بڑے سے تعلق نہ رکھے۔ یہ ایک فطری بات ہے، ایک فطری جذبہ ہے۔ چھوٹا بچہ ہو، اس کو ماں سے محبت نہ ہو، باپ سے محبت نہ ہو، تو اس کو سمجھدار نہیں سمجھا جاتا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ بچے کو اپنے ماں سے، اپنے باپ سے محبت نہ ہو۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب یہی بچہ 30 سال کا ہوتا ہے تب ماں باپ سے محبت نہ کرے تو اس پڑھا لکھا ہو گیا، اب اس کو سمجھدار سمجھتے ہیں، اب اس کو دنیا والے لوگ سمجھدار سمجھتے ہیں۔ اور یہی بچہ جب باپ کے سامنے آنکھیں دکھاتا تو لوگ کہتے ہیں کتنا گندا بچہ ہے، کتنا برا ہے، اور یہی جب بڑا ہو گیا تو ترجیحات تبدیل ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلا رشتہ انسان کے بڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرا رشتہ انسان کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ آباؤکم وابناؤکم، ابنا کے اندر بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، مزاج باری تعالیٰ ہے، اور خاص طور پہ عربی کا مزاج بھی یہ ہے کہ مختصر کلام کیا جاتا ہے، افضل کو بول کے غیر افضل سارے مراد دیے جاتے ہیں، افضل کو بول کے بڑے کو بول کر چھوٹے خود بخود مراد دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سکھایا۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، فرشتوں کو تو سکھایا نہیں، تو فرشتوں کو تو سکھایا نہیں تو ان سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کا مزاج ہے کہ افضل چیز کا ذکر فرماتے ہیں، غیر افضل چیز اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام افضل تھے، فرشتے غیر افضل تھے، لہذا فرشتے بھی اس کے اندر خود بخود داخل ہو گئے۔ تو آباؤکم ابناؤکم، ابنا کے اندر بیٹے ہیں تو بیٹوں سے عام طور سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ تو مفضول چیز یعنی بیٹیاں وہ خود بخود اس کے اندر داخل ہو گئیں۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی۔ یہ بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا کے اندر تقویت بذریعہ بھائی دیتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ رب العزت نے بھائی کو مددگار بنا کے بھیجا۔ حضرت
لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس پہلے حاضر ہوئے تھے، کہنے لگے ہم عذاب دینے جا رہے ہیں، فرمانے لگے میرا بھائی لوط وہاں پر موجود ہے۔ تو اپنی قوت کو عام طور پہ اپنے بھائی کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، اپنی طاقت کو، اپنی حمیت کو، اپنی غیرت کو اور اپنے تعلق کو، چاہے وہ دوست ہے چاہے وہ کوئی تعلق دار ہے، اس کو اپنے بھائی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اخوت کا رشتہ اسلام نے اس لیے ڈالا ہے۔ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، یہ رشتے ہیں، بیوی کا رشتہ ہے۔ بیوی کا رشتہ تمام رشتوں میں عام طور پہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، عام طور پہ مضبوط ترین ہوتا ہے۔ اس کو عام طور پہ لوگ مذاق میں ٹال دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، اصل میں اللہ رب العزت نے ایسا حق رکھا ہے۔ صرف ایک بات بتا کہ میں اپنی بات یہاں پہ مکمل کروں گا، انشاءاللہ باقی درس آئندہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کی سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے دنیا میں؟ آپ کی محبوب ترین چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ یا رسول اللہ دوسرے نمبر پر فرمایا عائشہ، فرمایا تیسرے نمبر پر فرمایا عائشہ، چوتھے نمبر پر فرمایا ابوہا، اس کے والد۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا، آپ کو محبت کی ضرورت تھی، 50 برس کی عمر میں آ کے آپ کو اس محبت کی ضرورت تھی، امت کو سکھانے کے لیے، امت کو جتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ بڑوں کی ہدایت کا سبب بنے تھے، کئی لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، مسلمان۔ یہ ان کی بڑی زبردست قسم کی کہانی ہے کہ دین سے کیسے متنفر ہوئے اور پھر دین کی طرف دوبارہ پلٹے، تو اللہ نے کیسا ان کا مزاج بنایا۔ تو کہنے لگے کہ میری ایک 75 برس کی بیوی ہے جس کے منہ میں دانت نہیں ہے اور آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، سر میں بال نہیں ہے، چہرے پہ جھرریاں ہیں، دیکھو تو دیکھنے کا دل نہ چاہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس عمر میں آ کے، اس وقت میں آ کے بیوی صرف بیوی نہیں رہتی بلکہ ماں بن جاتی ہے۔ جیسے کہ ماں کو خیال ہوتا ہے میرے بچے نے کھانا کھایا، میرے بچے نے کپڑے بدلے، میرے بچے نے کپڑے پہنے، ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کا بڑی عمر میں آ کے خیال کرتے ہیں۔ یہ ایسا رشتہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ شرط تقویٰ کی ہے، شرط اللہ سے ڈرنے کی ہے۔ وعشیرتکم، اور تمہارا خاندان، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ میں نے کچھ اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، آگے بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کو